لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. حاضرین جمعہ، قابل قدر نوجوانان اسلام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری مائیں بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعد ابو درود السلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر رب العالمین کروڑ ہاں درود السلام کے فل نچھاور فرما، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، میں نے قرآن مقدس سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ، سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان آئیں گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے دوستو، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ گزشتہ سال جو بھائی ہمارے ساتھ اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر تھے، جو ہماری مائیں بہنیں تھیں، بہت ایسی مائیں بہنیں ہیں
بہت ایسی مائیں بہنیں تھیں جو امسال نہیں ہیں، بہت ہمارے بھائی ایسے تھے جو امسال اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر وہ نہیں ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم سبوں پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما دیا۔ ہم حالت روزے میں ہیں، آج جن کے گھر سے جنازے اٹھے ہیں، جن کے گھر میں موتیں ہوئی ہیں، رمضان سے قبل جو بھائی تھے ابھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں اچھی طرح سے آ رہی ہوں گی جن کے گھر سے کوئی بھائی انتقال کر گئے ہیں، کوئی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکی ہیں، ان کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ ہم اور آپ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پھر سے نصیب فرمایا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے، اتاکم رمضان، ماہ رمضان آ چکا ہے جو بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، جس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس بابرکت مہینہ کو آپ نے پایا اور بہت ایسے بھائی ہیں جو جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے ان کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ نفلی روزے نہیں ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، ممتا سے لبریز میری ماؤں بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے رمضان میں یہ مسجد بھری پڑی ہوئی ہے، مسجد بالکل پر ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو رمضان آنے والا ہے اس رمضان میں ہم میں سے کوئی بھائی اس دنیا کے اندر نہ رہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے ہم میں سے کوئی چلے جائیں، ہماری موت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ بار بار سمجھایا جاتا ہے، ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ صرف تقریر سن لینا یہ بڑی بات نہیں۔ میرے بھائیو، ان جملوں پر، ان میری باتوں پر عمل کر لو گے میرے بھائیو، خدا کی قسم میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان والے کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بابرکت مہینے کے اندر روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے محبت آپ کو کیوں نہیں ہے؟ مسجد کے میناروں سے اذان کی صدائیں بلند کی جاتی ہے،
مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ میرے بھائیوں، ہم عالم دین ہے، ہمارا کام کہنے کا ہم کہہ دیتے ہیں، کرو یا نہ کرو یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ ہر عالم دین منبر رسول سے وہی بات کہتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس مہینے کی ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس رات کی خیر سے محروم رہا دراصل وہی محروم ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بڑے اچھے انداز میں تقریر سماعت فرما رہے سن رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں آپ تقریر سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری باتوں پر عمل بھی کر لینا، میری باتوں کو مان بھی لینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی گرفت ہو جائے گی، اللہ رب کریم کے یہاں آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، قرآن کریم کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو پوری دنیا والوں کے لیے، پوری کائنات والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آئے، بھوکے پیاسے آپ رہتے ہیں، 14 سے 15 گھنٹے تک ایک مسلمان بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اب آپ نماز آپ نے پڑھ لی، اب اللہ رب کریم کے بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے مانگ رہے ہیں، اے اللہ، میں تو روزہ صرف تیری رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے میں حالت روزے میں ہوں، اے اللہ بس تو راضی ہو جا۔ دنیا والے بگڑ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو راضی ہو جا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے میرے دوستوں، میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اس لیے آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیجئے اور اللہ رب کریم کے بارگاہ میں اپنی ساری پریشانیوں کو رکھ دیجئے۔ روزے کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، آپ ہاتھ پھیلا کر کے اللہ رب کریم کے بارگاہ میں اپنے پریشانی کو رکھیں، دعائیں کریں۔ میرے دوستو، اللہ رب کریم قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں بالکل میں قریب ہوں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والوں کی پکار کو میں سنتا ہوں، یہاں تک کہ کالی رات میں کالی پہاڑ کے اوپر کالی چیٹی چلتی ہے، ان کے ننھے منھے پاؤں سے جو ہر آواز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، سمیع ہے، بصیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، پس چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ اللہ کے حکم کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ پر پکا ایمان اور عقیدہ رکھیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نے نماز پڑھی، اب آپ گنہگار ہیں، ہر گناہ کیے ہیں، ہر قسم کے گناہ آپ نے کیے ہیں، اب اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہیں، اے اللہ عزیز تو ہے، اے اللہ کریم تو ہے، میں گنہگار ہوں، اے اللہ رحمان تو ہے، اے اللہ عزت والا تو ہے، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے رب العالمین، اے اللہ مجھ گنہگاروں کو تو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہم نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، رب العالمین تو ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یقین جانے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اگر سچے دل سے آپ توبہ کرتے ہیں، آپ کے آنسو کے قطرات، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی مولوی صاحب، کیا کریں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھنے میں بڑی پیچھے ہم اور آپ ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ بیماری ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں قسم کی بیماری میرے اندر ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے یہاں جب پکڑے جاؤ گے، اللہ کے یہاں جب پکڑ ہوگی، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ کسی کا کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ آنے والے رمضان تک وہ دنیا کے اندر باحیات آپ رہیں یا نہ رہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے رہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نہیں بھی رہیں گے، آپ کی موت ہو جائے گی، آپ اس دنیا کو چھوڑ دو گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ دو آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دو آدمی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ اچھا سے سنیے گا، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ ان دو میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا، عبادت میں اس کا من لگتا تھا، چست تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی ہیں، دو بھائی ہیں، ایک عبادت گزار ہے، ایک عبادت کرتا ہے لیکن کم کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے۔ تو دونوں میں سے ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے ان کا شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ اور دوسرا شخص اس کے 1 سال کے بعد اس کا فوت ہوا، وہ بھی 1 سال کے بعد اس دنیا سے گزر گئے، اس کی بھی موت ہو گئی، اس نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دی۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا، وہ شخص پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا شخص بھی جو پہلے انتقال ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے، وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوتا، لیکن وہ بعد میں داخل ہوتا ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب صبح ہوئی تو میرے صحابہ کرام سے اس خواب کو بتایا، اس کے بارے میں نے صحابہ کرام کے درمیان چرچا کیا۔ صحابہ کرام بھی تعجب کا اظہار کرنے لگے، اور اس مسئلے کو اللہ کے نبی امام کائنات سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے اس مسئلے کو لے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا اس شخص کے 1 سال کے بعد جو شہید ہو گئے تھے، اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہاں اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ کیا اس نے 1 سال نمازیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے 1 سال تک نمازیں بھی پڑھی۔ کیا اس نے رمضان کا مہینہ پایا؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا۔ اے اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا جب رمضان کا مہینہ پایا تو کیا اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے رمضان کے بھی پورے فرض روزے رکھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات
ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی جتنا دوری زمین و آسمان کے درمیان جتنی دوری ہے اتنا دونوں کے درمیان دوری ہے۔ میرے بھائیوں، 1 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے۔ پہلا شخص اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، دوسرا شخص نیچرل طریقے سے ان کا انتقال ہوتا ہے، لیکن اس نے 1 سال تک عبادت کی اور رمضان کے فرض روزے رکھے۔ اس سے جو شہید ہو گئے تھے اس سے پہلے یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم ٹال مٹول کر کے اس مہینے کو ہم پار کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام اور سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما دے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ پا جاتا، میرے بھائیوں، جب رمضان المبارک کے مہینے پا جاتے میرے بھائیوں، تو رمضان کے پورا روزے رکھتے، عبادتیں کرتے، قیام اللیل کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا، رمضان گزر جانے کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے، اے اللہ ہم نے جو بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ میری نوجوان ساتھیوں، ہمیں فرض روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسی بھائی ہیں میرے بھائیوں جن کے صحت مند ہے، تندرست ہے، جوان ہے، لیکن کہتے ہیں ہم بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب امام کائنات سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ کیا ہے؟ باب الریان ہے۔ يدخل منه الصائمون يوم القیامہ، اس دروازے سے صرف کل قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزے دار حضرات ہی اس دروازے سے، باب الریان سے جنت کے اندر انٹری کریں گے، جنت کے اندر پرویش کریں گے، جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ انہیں پکار کر کہا جائے گا ان صائمون، کہاں ہے روزے دار؟ میرے بھائیوں، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے جس نے اس دنیا کے اندر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں 14 سے 15 گھنٹے تک بھوک و پیاس رہ کر کے اللہ کو رضا کرنے کے لیے جس نے روزے رکھے۔ این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی روزے دار ہوں گے باب الریان سے جنت کے اندر پرویش کر جائیں گے، جنت کے اندر انٹری ان کی ہوگی، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب سارے روزے دار جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اللہ کے حبیب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر اس کے بعد جنت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، باب الریان کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نوجوانان اسلام، ہم روزے نہیں رکھتے ہیں، میری ماؤں بہنوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ روزے نہیں رکھتے خدا کی قسم افسوس کی بات ہے، ہو سکتا ہے یا آپ 11 مہینے باحیات رہیں گے، آئندہ آنے والے رمضان میں آپ اس طرح سے تقریر نہیں سن پائیں گے، آپ یہ جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر کے امام کے خطبے نہیں سن پائیں گے۔ افسوس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے۔ ہمارے بستی کے میرے بھائیوں جوان بھی چلے گئے، ہماری مائیں بھی بہنیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے چلی گئی۔ ہمیں ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ روزہ رکھیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ دعا کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ کیا آپ صدقہ کرتے ہیں؟ میرے بھائی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری بستی کے اندر کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں رہتا ہے، جن کے یہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے، یتیم ہے، غریب ہے، ان کے یہاں جا کر کے آپ تحقیق کریں کہ کیا ان کے یہاں بھی افطاری کرنے کے لیے جو ہے افطاری کی تیاریاں ہوتی ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ جاتے ہیں، آپ کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائی اب کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اگر کوئی محلے گاؤں میں اگر ایسا شخص ہے جن کے شوہر اس دنیا کے اندر نہیں ہے،
ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ بڑی آرام سے افطاری کرتے ہیں، رات کو کھانا کھاتے ہیں، سحری میں طرح طرح کے کھانا کھاتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ان کے گھر کا جائزہ جا کر کے لیں کہ ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے کہ نہیں پکتا ہے، ان کے گھر میں افطاری کی تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، سحری ان کے بچے، وہ عورتیں جن کے شوہر اس دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ عورتیں جو ہے سحری کے انتظام کر پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جوڑا ایک نہیں بلکہ 2 خرچ کرتا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ جنت کے دروازے تمہارے لیے بہتر ہے، یہ دروازے تمہارے لیے بہتر ہے، یہ دروازے تمہارے لیے بہتر ہے، لہٰذا نمازیوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزے رکھنے والوں کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا اللہ کے نبی جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نعم، ہاں، اور مجھے امید ہے اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقریر بہت ساری ہوتی رہتی ہے اور آپ لوگ سماعت فرماتے ہیں، بڑی دل جمعی کے ساتھ اللہ رب کریم کے گھر میں بیٹھتے ہیں میرے بھائیوں، اچھا لگتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل کرنے کی درکار ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یقین جانیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور میرے پیارے ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی باتیں یہاں پر ہوئی ہے ہم سبوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سبوں کو اس پر عمل پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس بابرکت مہینے کے اندر، اے اللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، رب کریم ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو صوم و صلات کے پابند بنا دے۔ اے اللہ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو جو ہے صدقہ کرنے والا بنا دے۔ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کو قائم و دائم فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں بھائیوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔